جب ماہ صیام رمضان المبارک جلوہ گر ہوتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس موسم رحمت میں خاص عنایات اپنے بندوں پہ فرماتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے سے فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح راہ خدا میں 1 روپیہ دو گے تو 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح باقی نیکیاں بھی جتنی بھی ہم کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر ماہ صیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر قرآن مجید پڑھ لیا تو 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوا۔ ماہ صیام میں چونکہ شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو نیکی کی طرف اگر لانا چاہیں تو اتنی رکاوٹیں نہیں ہوتی جتنی عام دنوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو بڑا پکا ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ میں صبح وقت پہ اٹھوں گا اور نوافل بھی پڑھوں گا اور نماز بھی ادا کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یا تو جاگ نہیں آتی یا نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبکہ وہی شخص انہوں نے صبح سبزی منڈی جانا ہو تو چھلانگ لگا کے اٹھتے ہیں اور سبزی منڈی پہنچتے بھی ہیں۔ سستی طبیعت کا کسل نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ ہم اپنے آپ کو بیمار تصور کر لیتے ہیں اور سستی اور کسل کا نام دے کر کے، بہانہ دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ بس کیا کریں، ہم کو ارادہ کرتے ہیں روز لیکن ہم سے اٹھا نہیں جاتا، بس طبیعت اس طرح کی ہے، کسل ہے، سستی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ہم اٹھ نہیں پاتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کے باوجود ارادہ ہی رہ جاتا ہے، ہم کر نہیں پاتے، تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم گناہ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیکی کی توفیق نہیں پاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی وجہ اس کی بیان فرمائی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے، اور توبہ بھی سچے دل سے کی جائے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور سچے دل سے جب توبہ کی جائے تو پھر سارے گناہ نہ صرف مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ماہ صیام کے اندر پختہ عزم کریں اور اس عزم کو عمل کی شکل دینے کے لیے سچی توبہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان اس طرح سے گزرے، یہ مہینہ اس طرح سے بسر ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں اور ہم جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں اس مہینے کے، وہ ہم سمیٹ سکیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے اور آپ کے آقا و مولا اپنی آنکھیں لگائے ہوتے تھے اور دن گن گن کے وقت گزارتے تھے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ تو اس مہینے کا عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ استقبال کرو اور اس کو پلکوں پہ بٹھاؤ، اس کو دل پہ بٹھاؤ۔ اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس میں ہر برا کام چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص برا کام نہیں چھوڑتا اور روزے رکھتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ایک فرمان سن لیجئے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا کہ جو جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے جو چلائی جاتی ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس کا موسم ہے، باطن کی صفائی کا موسم ہے، اور باطن کی صفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کوشش کریں۔ آپ کے بدن پہ بہت ساری میل چڑھی ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے بدن کے ایک ایک عضو پہ میل، تو آپ پانی میں چھلانگ لگا کے باہر بھی آ جاتے ہیں تو میل نہیں اترتی، چلو کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پڑ جاتا ہے،
لیکن میل نہیں اترے گی۔ میل کب اترے گی؟ جب آپ اپنے بدن کو مل مل کے اس کے اوپر صابون لگا کر کے اچھی طرح سے اس کو جب اتاریں گے محنت کوشش سے، تو پھر آپ کا بدن مہک جائے گا، ہلکا پھلکا ہو جائے گا، میل اتر جائے گی۔ یہ موسم رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا می برسے گا، اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن حقیقی فائدہ وہی حاصل کرے گا جو اپنے گناہوں کو مل مل کے دھوئے گا اور اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے من کے میل اتارنے ہیں، اپنے باطن کے میل اتارنے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کرنی ہے۔ صلاۃ التراویح مسجد میں نہیں آ سکتے تو گھروں میں پڑھ لیجئے، جس طرح بڑی عمر والے لوگوں کو، بیمار لوگوں کو کہا گیا کہ آپ گھروں میں پڑھ لیں، بچوں کو کہا گیا، لیکن چھوڑیے گا نا، یہ رمضان المبارک کا خاص عمل ہے۔ آج کل دین بیزار طبقہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے مسجد پر، مدرسے پر، تراویح پر، ان چیزوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور اتنا ہلکا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان امور کو، جس طرح یہ چیزیں ہوتی کچھ نہیں ہیں، جبکہ ماہ صیام کے قیام پر میرے اور آپ کے آقا مولا نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، تو اس دولت کو ضرور سمیٹیے گا، ضرور حاصل کیجئے گا، من کی ستھرائی، عفت اور پاکیزگی کا سامان کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں، اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں، رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں۔ اتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی انہوں نے۔
اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں. یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، ایک ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ تو ان کے پاس پہنچ گئے. چاچا، ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا ہوگا. بیٹا بسم اللہ آ جاؤ. اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا. اس تصور سے یوں دیکھ رہے. اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے. اٹھے نا، فجر کی اذان پہ اٹھے. اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے. چاچا پھر تشریف لائے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے. فجر کی اذان پہ اٹھے. یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا. تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات. تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے لگے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی. میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے. اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل. جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا. واپس آ گئے. کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں. اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے. نہیں، انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے. دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں بہت آگے ہیں، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا، یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں مدرسہ میرا ہے. او بھائی جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا، نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی آپ نے، دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے
جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں. یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک, بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں, اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں, بری فلمیں تو نہیں دیکھتا, اور بد نظری تو نہیں کرتا, نماز میں سستی تو نہیں کرتا, اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں, کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے, کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں, یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتہ میں نے کس کے پیسے لیے, میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں, تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا, لیکن آنا پڑے گا. آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں, اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا, تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے, آیت نمبر 183 اور 184, جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا. وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو, یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے, اس کے خوف کی وجہ سے, اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا, یہ ہے تقوی. اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی, صحیح بخاری میں بھی, صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی, نکاح والے چیپٹر میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے, یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو, یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو, تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں
فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے۔ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے۔ صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، یہ دونوں آپشن ہے، یعنی مریض والا چکر نہیں، جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507۔ جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہیں یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نال، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا۔ تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔